صدر اجلاس، ذمہ داران مسجد، معزز و محترم حاضرین اجلاس، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، برتری اس اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق ہے جس ذات باری تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی ساری مخلوقات کو پیدا کیا، ہر ایک کے لیے اندازہ مقرر کیا، ہر ایک کی رہنمائی فرمائی، انہی میں ہم انسانوں کو پیدا کیا، ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا، ضلالت، گمراہی اور بے دینی سے محفوظ فرمایا۔ درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی، جنہیں اللہ ذوالجلال والاکرام ہمارے لیے رہبر اور رہنما، معلم و مرشد بنا کر مبعوث فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہم تمام کی کامیابی و کامرانی رکھی۔ معزز حاضرین، میرا آج کا موضوع ہے مسلمانوں کے زوال کے اسباب کیا ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس پر گفتگو سے پہلے یہ مسجد توحید، اللہ کا یہ عظیم الشان گھر تعمیر ہوا، اور اس میں ابھی کچھ دیر پہلے نماز عصر سے اس کی ابتدا ہو چکی ہے۔ تو میں یہاں پر دو چار باتیں مسجد سے متعلق بتاتے ہوئے اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ زمین پر سب سے بہترین جگہ اللہ کے پاس اس کی مساجد ہیں، اور زمین پر سب سے مبغوض جگہ اللہ کے پاس بازار ہیں۔ اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو سب سے بہترین جگہ اللہ کا گھر مسجد ہے۔ الحمدللہ مسجد تعمیر ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر توحید کی دعوت دینا یہ سب سے اہم ترین بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اس میں اللہ ہی کا نام پکارا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ عزیزان محترم، یہ مسجدیں تعمیر کرنا یہ بھی اہل ایمان کا کام ہے۔ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، یقیناً ان مسجدوں کو وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں یا آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ اور امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ عزیزان محترم، مسجد کا تعمیر کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس سلسلے میں ایک دو حدیثیں سماعت فرمائیں۔
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس حدیث کو سنا ہے. کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی اور آپ کہہ رہے تھے من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے مسجد تعمیر کی اور اس کے مسجد تعمیر کرنے کا مقصد یبتغی بہ وجہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا اس کا مقصد ہے، بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت اعزاز کی بات ہے. مسجد بنا دینا یہ کوئی کمال نہیں ہے، لیکن جس مقصد کے تحت یہ مسجد بنائے اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خوشنودی ہو. اگر کسی نے اللہ کے لیے مسجد بنا تھی لیکن یہ مسجد بنانے کا مقصد شہرت پانا ہے، لوگوں میں اپنے نام کو بلند کرنا ہے، یا لوگوں سے تعریفات سننا ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راویہ ہیں، کہتی ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے، آپ نے فرمایا من بنا مسجدا، جس نے مسجد بنائی، ولا سمعتا ولا ریاء، اس کا مسجد بنانا لوگوں کو دکھلاوا اور ریاکاری کا مقصد نہیں ہے. مسجد بنائی ہے دکھلاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے مسجد نہیں بنائی، بلکہ اس نے جو مسجد بنائی اللہ کے لیے بنائی ہے، بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنائے گا. یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اور بات ایسی نہیں ہے کہ اگر مسجد بڑی بنائے تو زیادہ ثواب ملے گا، اگر مسجد چھوٹی بنائی گئے تو ثواب کم ہو جائے گا. آپ مسجد بڑی بنائیں یا چھوٹی بنائیں، اللہ ذوالجلال والاکرام اس کا اجر اتنا ہی دے گا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من بنا مسجدا صغیرا او کان بھی کبیرا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جس نے بھی مسجد کو تعمیر کیا ہے، صغیرا چھوٹی سی مسجد بنائی، او کان کبیرا یا اس نے بڑی مسجد بنائی، بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. اسلام نے تعمیر مسجد میں کسی مسلمان کو پیچھے نہیں رکھا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من بنا مسجدا کمفحص قطعۃ او اصغر منہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر کسی نے مسجد تعمیر کی ایک چڑیا کے گھونسلے کے مانند، اتنی چھوٹی مسجد میں بھی بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنائے گا. محدثین اس حدیث کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ اتنی چھوٹی مسجد سے مراد اگر کسی نے تعمیر مسجد میں ایک اینٹ یا ایک پتھر خرید کر دے دیتا ہے تو اس کے اس معمولی سے کام پر بھی اللہ ذوالجلال والاکرام اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. تو بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اور عزیزان محترم، مسجد بنا دینا بہت آسان ہے، لیکن سب سے اہم ترین بات مسجد کی حفاظت کرنا. مسجد کی حفاظت کیسے ہوگی؟ 5 وقتہ نمازوں کے ذریعے سے. عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ نماز مغرب اور نماز عشاء میں تعداد بڑھ جاتی ہے، فجر، ظہر اور عصر میں مختصر لوگ نماز کو حاضر ہوتے ہیں. یہ مسجد کی حفاظت نہیں ہے. کثرت سے لوگوں کا مسجد کو آنا یہ لازم اور ضروری ہے. اور دوسری بات، مسجد کی صفائی کا خاص خیال رکھنا.
یہ بہت اہم ترین بات ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کو پاک و صاف رکھنے کی تعلیم دی، اور ایک مرتبہ کسی نے اپنی ناک کو صاف کیا، گندگی قبلے والی دیوار پر گرا دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے ایک ٹھیکری لی اور اس سے اس گندگی کو صاف کیا، اور صحابہ اکرام سے کہا اگر کسی کے پاس خوشبو میسر ہے تو لے آؤ تاکہ اس جگہ پر مل دی جائے. ایک صحابی رسول خوشبو لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ خوشبو لگا دی. مسجدوں کو پاک و صاف رکھنا، گندگی سے دور رکھنا، یہ بہت اہم ترین ضرورت ہے. غرض یہ مسجد کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن عزیزان محترم میرا یہ موضوع نہیں ہے، کیونکہ مسجد نئی تعمیر ہوئی ہے، اس لیے میں نے تمہیداً کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. میں اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اس مسجد کی تعمیر میں جن لوگوں نے بھی اپنا حصہ ادا کیا ہوگا، جس انداز سے بھی اپنا کردار ادا کیا ہوگا، اگر ان کا یہ مقصد اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کے سے ثواب کی امید بھی انہوں نے کام کیا ہے، یقین جانیے اللہ ذوالجلال والاکرام ان کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. چاہے کسی نے پیسہ لگایا ہوگا، چاہے کسی نے وقت دیا ہوگا، چاہے کسی نے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے تعمیر میں حصہ لیا ہوگا، جس انداز سے بھی اس عالی شان مسجد کی تعمیر میں جن جن احباب نے بھی حصہ لیا ہوگا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ان تمام کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. معزز حاضرین، آئیے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پس ہمت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی سر بلند ہو کر رہو گے اگر تم واقعی ایماندار ہو. معزز حاضرین، اس آیت کو مد نظر رکھیں اور امت مسلمہ کا جائزہ لے کر دیکھیں. اس وقت امت مسلمہ کا کیا حال ہے؟ ہر جگہ بلکہ ساری دنیا کے اندر اس وقت مسلمان پریشان حال ہیں، خوف ان پر طاری ہے، بے چینی اور بے قراری کی زندگی گزار رہے ہیں. حقیقی معنوں میں کوئی مسلمانوں کا پرسان حال نظر نہیں آتا، کوئی مسلمانوں کا رہبر اور رہنما صحیح طور پر نظر نہیں آتا. ہر جگہ مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، اور مسلمان آئے دن ذلت اور پستی کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے. چاہے مسلم ممالک ہو یا غیر مسلم ممالک ہو، مسلمانوں کے لیے ایک ایک دن کٹھن بنتا جا رہا ہے. ایسے وقت میں ہم تھوڑا غور کر کے دیکھیں، آخر مسلمانوں کی یہ ذلت کیوں ہے؟ کیوں مسلمان اتنی تیزی سے زوال کی طرف آ رہا ہے؟ مسلمانوں کے زوال کی طرف آنے کے اہل علم نے کئی ایک اسباب بیان کیے ہیں. کسی نے کہا کہ سابقہ میں مسلمانوں کے پاس صنعت و حرفت موجود تھی، مسلمان بہترین انداز میں کاریگری کیا کرتے تھے، اور آج بھی دنیا کو اس بات پر فخر ہے کہ مسلمانوں نے اس دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں کو ایجاد کیا ہے جس سے آج دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے. لیکن آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں، مسلمان صنعت و حرفت سے نیچے کی طرف آ گئے ہیں.
اور آج مسلمانوں کی اکثریت چھوٹے کاروبار میں لگ گئی ہے. تو بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس صنعت و حرفت نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان زوال کا سبب بن گئے ہیں. تو بعض اہل علم نے کہا کہ مسلمانوں کی تجارت میں لاپرواہی اس کا نتیجہ ہے کہ مسلمان قوم آج زوال پذیر ہو گئی. تجارت کے معاملے میں مسلمانوں کی لاپرواہی اور آہستہ آہستہ تجارت سے دور ہونا اور لوگوں کے ماتحت آ کر کام انجام دینا، یہ ایک سبب بتایا گیا ہے. اور ایک سبب یہ کہ جس طریقے سے مسلمان پوری امانت داری کے ساتھ، پوری دیانت داری کے ساتھ جب تک یہ تجارت کیا کرتا تھا ترقی پر تھا، لیکن اب مسلمان اس تجارت کے اندر اور ناپ و تول کے اندر امانت داری کو برقرار نہیں رکھا، جس کی وجہ سے مسلمان زوال پذیر ہو گیا. تو کچھ لوگوں نے کہا مسلمانوں کے زوال پذیر ہونے کا ایک سبب یہ ہے کہ مسلمان علمی مسابقت میں پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں. علمی میدان میں مسلمان ایک دور میں بہت آگے تھے، لیکن آج کے اس دور میں مسلمان علمی اعتبار سے کافی پیچھے ہو گئے ہیں. تو بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کا زوال کا سبب یہی ہے کہ مسلمان علمی اعتبار سے پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے، مسلمان حقیقی معنوں میں نہ دینی تعلیم میں مکمل ہے نہ دنیاوی تعلیم میں مکمل ہے. یہ بات آپ کو ناگوار گزرے گی. آج ہماری عمریں بڑی تیزی سے گزر رہی ہیں. حقیقی معنوں میں یہاں کی اکثریت اپنے زوال کی طرف ہے، اپنی موت کے قریب پہنچ رہی ہے. لیکن میں یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، ان میں سے اکثر و بیشتر مسلمان، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، آپ ان سے طہارت کے مسائل پوچھنے جواب نہیں دے سکیں گے. نماز کے شروط کے تعلق سے، نماز کے اراکین، نماز کے واجبات کے تعلق سے پوچھ لے، ہمارے ان بزرگوں کے پاس جواب نہیں ہوگا. غور کر کے دیکھیں، یہ نوجوان نسل، یہ معصوم بچے، دنیاوی اعتبار سے ان کے پاس علم ہوگا، لیکن انہی سے اسلام کے تعلق سے، توحید کے تعلق سے اور عقیدے کے تعلق سے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے سوال کر لیں، یہ بچے لاجواب ہو جائیں گے. یقیناً علمی کمزوری اور علمی مسابقت میں پیچھے ہونا یہ بہت زیادہ ہمارے اندر پایا جا رہا ہے. تو بعض اہل علم نے کہا کہ مسلمانوں کا زوال کا سبب مسلمانوں کی فضول خرچی ہے، مسلمانوں کی فضول خرچی ہے. اور آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے گھروں کو دیکھ لیں، مسلمانوں کی دعوتوں کو دیکھ لیں، مسلمانوں کے رہن سہن کو دیکھ لیں. آج ہر کوئی ایک دوسرے سے مسابقت میں کتنا اپنا پیسہ ضائع کر رہا ہے. اگر کسی نے ایک گھر بنایا ہے تو دوسرا چاہتا ہے کہ اس سے زیادہ خوبصورت گھر میں بناؤں گا. گھر کو اگر کسی نے ڈیکوریشن کیا ہے تو دوسرا مسلمان چاہتا ہے کہ اس سے اچھا ڈیکوریشن میں کر کے بتاؤں گا. دعوتوں میں اس نے پکوان میں اتنے ایٹمز رکھے ہیں، میں ضرور اس سے زیادہ رکھوں گا. اس طریقے سے آج مسلمان اپنے پیسے کو ضائع کر رہا ہے اور فضول خرچی میں مبتلا ہے.
تو بعض اہل علم نے مسلمانوں کے زوال کا جو سبب بتایا ہے، کہا کہ مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، غیر لوگ مسلمانوں پر حاکم بن گئے، اس لیے مسلمان زوال پذیر ہو گئے۔ اگر ان تمام چیزوں کو دیکھیں، یہ تمام اسباب ہو سکتے ہیں، یہ مرض کے عوارض ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اصل سبب نہیں ہے۔ اصل سبب یہ نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے صرف 3 ہی سبب ذکر کروں گا۔ سب سے پہلا سبب ہے کہ مسلمان کا اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو چھوڑ دینا۔ ایک مسلمان کا کتاب اللہ سنت رسول سے دوری اختیار کرنا، یہ سب سے پہلا سبب ہے جو مسلمان زوال پذیر ہوا۔ معزز حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمانوں کے لیے ایک وقت کا کھانا موجود ہے، دوسرے وقت کا کھانا نہیں۔ جسم پر جو لباس ہے اس کو چھوڑ کر دوسرا لباس نہیں۔ رہنے کے لیے ان کے پاس چھت اور آسرا نہیں۔ کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزارنے والے اکثر و بیشتر صحابہ، ان کا کیا حال تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر اپنی زندگیاں قربان کر دینا چاہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر یہ اپنی گردنوں کو کٹوانے کے لیے تیار تھے۔ آپ کا حکم آپ کی زبان مبارک سے نکلتا، یہ صحابہ اکرام تھے جو فوراً عمل کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ کیا آج وہ جذبہ ہم مسلمانوں میں نظر آتا ہے؟ غور کر کے دیکھ لے۔ حقیقت میں ہم نے اللہ کی کتاب کو بھی چھوڑا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بھی چھوڑا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب تک تم ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھام لوگے، ہرگز ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے۔ حقیقی معنوں میں ہم نے اپنا تعلق کتاب اللہ سے بھی توڑ دیا ہے، ہم نے اپنا تعلق احادیث نبوی سے بھی توڑ لیا ہے۔ یہ اصل سبب ہے مسلمانوں کے زوال کا۔ اور کل قیامت والے دن مسلمان آج جس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ کل قیامت والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ذوالجلال والاکرام کے سامنے کہیں گے اے میرے رب، میری ایک قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کے مطابق عمل کرنے کے لیے ہمارا مزاج نہیں ہے، ہمارا دل نہیں چاہتا، قرآن کا پیغام ہمارے سامنے پہنچتا ہے، ہم آسانی کے ساتھ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے سامنے آتی ہے، اس کا ہم پر ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوتا۔ معزز حاضرین، یہاں پر غور کر کے دیکھیں کیوں ایسا ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے۔ اور جب ہم اللہ کی کتاب سے دور ہو جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے دور ہو جائیں اور اس کے بعد یہ توقع رکھیں ہمیں کامیابی اور کامرانی ملے،
ہم ترقی پر چلے جائیں ناممکنات میں سے ہے. یہاں پر ہم تمام کے لیے لمحہ فکر ہے، چاہے وہ ذمہ دار ہو یا غیر ذمہ دار ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ان تمام کے لیے یہاں پر غور کرنے کا مقام ہے. جو دین کتاب اللہ سنت رسول کی شکل میں ہمیں ملا ہے، ہم نے کہاں تک اس پر عمل کیا ہے اور کہاں تک ہم نے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے. ذرا غور کر کے دیکھیں، کیا اس بات پر ہمارا ایمان نہیں ہے کہ ہم نے جس دین کو اپنایا ہے یہ سارے ادیان میں سب سے سچا دین ہے، سب سے سچا مذہب ہے، سب سے غالب مذہب ہے، سب سے مضبوط مذہب ہے. یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی جانب سے نازل کردہ ہے. دنیا والوں نے اس مذہب کو نہیں بنایا، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ یہ دین ہے جو کتاب اللہ سنت رسول کے شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. اس دین کے تعلق سے ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا یہ دین سچا ہے، ہمارا یہ دین محفوظ ہے، ہمارا یہ دین آسمان سے نازل کردہ ہے اور ہمارا یہ دین مکمل دین ہے. ہماری زندگی کے سارے مسائل ہمارے اس دین کے اندر موجود ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ اس دین سے ہم دور ہیں؟ اس دین کے دو اصل ماخذ کتاب اللہ سنت رسول پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا يحتاجون معه الى ابد زیادہ یا الى زیادت ابدا، کہ اس دین اسلام کو اپنانے کے بعد اب ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. یہ اتنا کامل دین ہے، اتنا مکمل دین ہے اور اتنا سچا دین ہے، اتنا محفوظ دین ہے. لیکن آج ہم ہیں کہ اس دین سے اپنے آپ کو دور کر رکھا ہے. یہ پہلا سبب ہے مسلمانوں کے زوال کا. اور آئیے عزیزان محترم، جب ہم نے اس دین کو چھوڑا ہمارے عقائد کے اندر بگاڑ پیدا ہوا، ہمارے اخلاق کے اندر بگاڑ پیدا ہوا، ہمارے معاملات کے اندر بگاڑ پیدا ہوا، ہمارے کردار کے اندر بگاڑ پیدا ہوا. جب ہم نے اس دین کو چھوڑا ساری چیزیں ہم سے تباہ ہوتی چلی گئیں. آئیے ابھی بھی وقت ہے، اگر اس دنیا کے اندر عزت چاہتے ہو یا اس دنیا کے اندر اگر مقام چاہتے ہو یا اپنی پرانی حالت پر واپس آنا چاہتے ہو تو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو مضبوطی سے تھام لو. اس کے بعد دوسرا سبب مسلمانوں کے اندر کے داخلی فتنے. مسلمان آپسی اختلاف اور انتشار کا شکار ہو گئے ہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام نے مسلمانوں سے کہا تھا فلا تہنوا ولا تدعوا الی السلم، کہ لوگوں تم غمزدہ مت ہو اور ان مشرکین و کفار سے صلح کے لیے ہاتھ نہ بڑھاؤ. یقیناً اللہ ذوالجلال والاکرام تمہارے ساتھ ہے. حقیقی معنوں میں آج مسلمان جو اختلاف و انتشار کا شکار ہوا ہے اس کا ایک سبب یہ ہے کہ آج مسلمان اپنے مذہب کو، اپنے عقیدے کو بالکل سامنے رکھتے ہوئے اس کو نظر انداز کیا اور اپنی زندگی کے اندر رب نے منع کیا تھا
کفار و مشرکین کے سے صلح کرنے کے لیے آج ہم نے حقیقی معنوں میں یہود و نصارہ اور مشرکین سے صلح کر لیا ہے. ہماری زندگی کے اندر کئی معاملات ایسے ہیں جہاں پر یہودیت نظر آئے گی یا نصرانیت نظر آئے گی یا مشرکین کا عمل ہمارے اندر نظر آئے گا. یہی وجہ ہے کہ مسلمان یہود و نصارہ کی تہذیب کو اپنا رہا ہے, کفار و مشرکین کے طریقے کو اپنا رہا ہے. یہ مسلمانوں کے اندر کا سب سے بڑا فتنہ ہے. مسلمان اسلام کے دشمنوں سے گلے مل لیا ہے. مسلمان کو آج ان کی تہذیب سب سے زیادہ پسندیدہ نظر آنے لگی ہے. اسی لیے آج مسلمانوں کے گھروں کا حال دیکھیے. ایک مسلمان اتنی طویل زندگی گزارنے کے بعد آج اپنے آپ کو صحیح معنوں میں مسلمان نہیں بنا سکا. وہ اپنے چہروں کو اسلامی چہرے نہیں بنا سکے, وہ اپنے لباس کو اسلامی لباس نہیں بنا سکے, وہ اپنے کردار کو اسلامی کردار نہیں بنا سکے, وہ اپنے معاملات کو, تجارتوں کو اسلامی انداز میں ڈھال نہیں سکے. آج غیروں کی مشابہت میں مبتلا ہیں. ہمارے حلیے, ہمارا رہن سہن, ہماری اولاد کی تربیت, ہمارے گھر کا ماحول آج غیروں سے مشابہ ہو گیا ہے. اور اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے تعلق سے کہا فَأَغْرَيْنَ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ تبارک و تعالی بھی ان کے اس فتنے کی بنیاد پر ان کے درمیان, ان کے دلوں کے اندر بغض و عداوت کو ڈال دیتا ہے. الی یوم القیامہ, قیامت تک یہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرتے رہیں گے, ایک دوسرے کا بغض اپنے دلوں میں رکھیں گے, ایک دوسرے سے نفرت کرتے رہیں گے, ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. بس مسلمان آپسی اختلاف, آپسی انتشار, اسی میں مبتلا رہیں گے. عزیزان محترم, مسلمانوں کے زوال کا سبب مسلمانوں کے اندر کے اور مسلمانوں کے باہر کے داخلی اور خارجی فتنے ہیں. یہ فتنے مسلمانوں کو تباہ برباد کر کے رکھ دیے. آئیے عزیزان محترم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے, مدینہ تشریف لانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو امن کا گہوارہ بنا دیا. تو یہاں پر ایک داخلی فتنہ شروع ہوا. عبداللہ بن ابی بن سلول کا, یہ یہودی تھا, بظاہر مسلمان بنا. یہ دراصل منافقین کا سردار تھا, لوگوں میں نفاق پھیلانے کا کام کیا. اس کا کام اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اہل مدینہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ابھاریں, ان لوگوں کے دلوں میں نبی کی دشمنی پیدا کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو دور کر دیں. یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ صحابہ اکرام آپس میں لڑ پڑے, نبی میں اور قوم میں اختلاف پیدا ہو جائے. کس کا کردار تھا؟ یہ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول کا کردار تھا. اور دوسرا عبداللہ بن سبا, جو اسی مدینے کا رہنے والا یہودی تھا, بظاہر اسلام قبول کیا, اپنے اندر یہودیت کو چھپائے رکھا, اور اس کی کوشش یہ تھی کہ مسلمان آپس میں لڑ پڑے, اختلاف ان کے اندر ہو جائے, ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں, قتل و غارت گری ہو, خون خرابہ ہو. اور اس کے لیے اس نے مدینے کے ساتھ ساتھ کوفہ کا سفر کیا, بصرہ کا سفر کیا,
دمشق کا سفر کیا، قاہرہ کا سفر کیا، ان مقامات کو اپنا مرکز بنایا اور اس کے بعد مسلمانوں کے اندر اختلاف اور انتشار پیدا کیا، اور نتیجے میں کیا ہوا؟ اسلام کی معزز ترین شخصیت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیجا الزامات لگائے گئے۔ بالآخر اس فتنے نے مسلمانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ یہ باہر کا فتنہ نہیں تھا، یہ اندر کا فتنہ تھا، اور نتیجے میں بنو ہاشم اور بنو امیہ ان دونوں کے اندر اختلاف پیدا ہوا، انتشار پیدا ہوا، کئی جنگیں ہوئی، کئی مسلمان شہید ہو گئے۔ جنگ صفین میں یہ ایک ایسی تاریخی جنگ بن گئی۔ اس جنگ سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے جنگیں لڑیں، اس کے بعد صحابہ اکرام نے جنگ صفین تک جتنی جنگیں لڑیں اور جتنے اسلامی فتوحات حاصل ہوئے اور ان میں جتنے صحابہ اکرام شہید ہوئے، ان سے بڑھ کر اگر کسی جنگ میں پوری تعداد جمع کر لی جائے، اس پوری تعداد سے بڑھ کر بڑی تعداد صرف ایک جنگ صفین میں مسلمان مارے گئے، اور تقریباً 10,000 مسلمانوں کی شہادت ہوئی، جبکہ اس جنگ صفین سے پہلے جتنے لوگ شہید ہوئے ان کی پوری تعداد بھی 10,000 تک نہیں پہنچتی۔ دونوں طرف سے مسلمان ہیں، ایک کی قیادت امیر معاویہ اور دوسرے گروہ کی قیادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں۔ یہ دونوں مسلمانوں کے گروہ آپس میں لڑ پڑے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا اتنا بڑا نقصان ہوا، اور یہ جو داخلی فتنہ مسلمانوں میں داخل ہوا آج تک اس کے اثرات موجود ہیں۔ جو کام عبداللہ بن ابی بن سلول نے اپنے دور میں کیا اور جو کام عبداللہ بن سبا نے اپنے دور میں کیا، آج بھی مسلمانوں کے صفوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو مسلمانوں کو توڑنا چاہتے ہیں، یا پھر مسلمانوں کے صفوں میں دراڑ ڈالنا چاہتے ہیں، یا مسلمانوں کے دلوں میں نفاق پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمان آج ایسے ہی لوگوں کے حوالے ہو گئے ہیں، انہی کو اپنا رہنما سمجھ رہے ہیں، ان کے کردار کو جاننے کے بعد ان کے غلام بنے ہوئے ہیں، ان کے طریقے پر عمل کرنا پسند کر رہے ہیں۔ ان کے سامنے قرآن کی آیت پیش کی جائے یا حدیث رسول پیش کی جائے، وقتیات طور پر مان لیں گے، لیکن پھر انہی کے روش پر روا دوا رہیں گے۔ یہ مسلمانوں کے زوال کا دوسرا سبب ہے۔ اور آئیے عزیزان محترم، تیسرا اور آخری سبب، مختصر طور پر، شاید میرا وقت بھی ختم ہو رہا ہوگا، مختصر طور پر میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے۔ اور تیسری بات، جو ہمارے علماء اکرام کا حق ادا نہ کرے۔ یہ بہت اہم ترین بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، من لم یرحم صغیرنا وشرف کبیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ہمارے بڑوں کے ساتھ ادب نہ کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ برکت بڑے لوگوں کے ساتھ ہے، بڑے لوگوں کے ساتھ ادب کرنے میں، بڑوں کا ادب کرنے میں اللہ نے برکت رکھا ہے۔ اور جو ہمارے علماء اکرام کا حق ادا نہیں کرتے۔ معزز حاضرین، تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں، آج دنیا کے اندر معصوم بچوں کا قتل ہو رہا ہے، اس کے پیچھے آپ کو صرف ایک دشمن نظر آتا ہے، لیکن در پردہ اگر آپ دیکھیں گے
कई मुस्लिम ममालिक और कई मुस्लिम रहनुमा इनके सपोर्ट में हैं, हथियार सप्लाई कर रहे हैं, माल सप्लाई कर रहे हैं, उनके साथ अपने अंदरूनी मुआहदे किए हुए हैं, और इस वक्त आग लगाकर खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। मासूम बच्चों को कत्ल किया जा रहा है और हमारे बुजुर्गों, हमारे जवानों को कैसे सफाए हस्ती से नीस्त नाबूद किया जा रहा है। ये सब चीजें हमारे सामने मौजूद हैं और इसमें मुसलमानों ने अपना बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। और तीसरी बात, उलमाए कराम जो इस कायनात के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस दुनिया के अंदर सबसे आला, सबसे अरफा, सबसे मुअज़्ज़ज़, सबसे बेहतरीन और सबसे अफजल अगर कोई है वो उलमाए कराम है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस है। यह उलमाए कराम का मुकाम मामूली मुकाम नहीं है। उलमाए कराम का किरदार नबी का किरदार है। उलमाए कराम अपने नबी से माल को नहीं पाया है, यह उलमाए कराम अपने नबी से इल्म को विरासत में पाया है। आज वो नबी की विरासत आपके दरमियान तकसीम करते हैं, लेकिन इन उलमाए कराम का हमारे पास क्या मुकाम है। हमने इन उलमाए कराम को 10,000, 15,000, 20,000 या 25,000 का एक नौकर या गुलाम समझ लिया है। इससे बढ़कर हमारे पास क्या हैसियत है। इमाम को कोई मजाल नहीं है कि वो अपने बयान के अंदर कोई ऐसी बात कह दे जो अवाम के अंदर मौजूद है, लोग उसके मुखालिफ बन जाएंगे। इमाम हक रखते हुए हक नहीं कह सकता, लोग उसके दुश्मन बन जाते हैं। इमाम सच बात नहीं कह सकता, इमाम बुराई से रोक नहीं सकता, लोग उसकी मुखालिफत में आ जाते हैं। ये नहीं देखते कि एक वारिस रसूल हमारी गलतियों की तरफ हमें तवज्जो दिला रहा है। हमें अपने सीनों को साफ करना है, दिल की गंदगी को साफ करना है और अहसन अंदाज से उसकी बात को मानना है। हम उसके खिलाफ में चले जाते हैं। गर्ज ये उलमाए कराम की आज जिस कदर नाकदरी हो रही है, या उलमाए कराम को जिस तरीके से जलील वक़ार किया जा रहा है, ये भी उम्मत के ज़वाल का एक सबब है। मौज़ूद हाज़रीन, मेरा वक्त हो गया है, मुझे टाइम बता दिया गया, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम से दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम को किताबुल्लाह सुन्नत रसूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, हर किस्म की मासियत से महफूज फरमा, हर किस्म के मारूफ़ को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह हमारे अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत पैदा फ़रमा। और आखिर में इस मस्जिद की तामीर में जिन लोगों ने हिस्सा लिया है, जिन लोगों ने मेहनतें की हैं और जिन जिन अहबाब ने जहाँ जहाँ से भी इस मस्जिद की तामीर में अपना किरदार अदा किया है, अल्लाह इन तमाम के खिदमात को कबूल फरमा। अल्लाह इन तमाम के लिए इस अमल को ज़ख़ीरा आखिरत बना दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।